بھٹو کے آخری ایام، پاکستان کے سابق وزیر اعظم کی جیل میں سیکیورٹی پر مامور کرنل رفیع الدین کی دل خیز یادداشتیں، کیس نمبر 3۔ دوستو، مزید تفصیل میں آگے جانے سے پہلے ریئل اردو ٹی وی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ بھٹو صاحب کی اسیری کے دوران ڈسٹرکٹ جیل راولپنڈی کے تحفظ کی خاطر محکمہ جیل خانہ جات، پولیس اور فوج کی درج ذیل فورسز تعاونیات رہے۔ محکمہ جیل خانہ جات، سپرڈنٹ جیل راولپنڈی کی سرگردگی میں سینٹرل جیل کا موجودہ اسٹاف، انسپکٹر جنرل جیل خانہ جات نے سپرڈنٹ جیل راولپنڈی کو مزید 50 وارڈز کی اضافی فوج بھی بھیج دی۔ ایس ایس پی راولپنڈی کی سرگردگی میں ضلع پولیس ایس ایس پی راولپنڈی کو پولیس ٹریننگ کالج سہالہ سے 500 سپاہیوں پر مشتمل ایک اضافی پولیس فورس بھی مہیا کر دی گئی۔ آئی جی اور ڈی آئی جی کی ریزرو فورس میں سے 500 مزید جوان بھی ایس ایس پی راولپنڈی کے منتخب کر دیے گئے۔ 27 پنجاب ریجمنٹ کو بطور سیکیورٹی بٹالین متعین کیا گیا۔ ایک کمپنی XT FF ریجمنٹ کو بطور اسپیشل ٹاسک فورس متعین کیا گیا۔ ملٹری 94 لائٹ اینٹی ایئر کرافٹ ریجمنٹ کو بطور اسپیشل ٹاسک فورس متعین کیا گیا۔ فرائض سیکیورٹی فورسز کو مندرجہ ذیل غیر متوقع حادثات سے فوری طور پر رہدہ برآ ہونے کا مشن سونپا گیا۔ بڑے مجرم ذوالفقار علی بھٹو کا اقدام خودکشی کی۔ بڑے مجرم کے فانی یا خوراک میں زہر خورانی سے یا جیل کے اندر یا جیل سے سپریم کورٹ آتے جاتے دھماکہ خیز مادہ سے یا پھر جیل سے سپریم کورٹ آتے جاتے پہلے سے طے شدہ منصوبے کے مطابق سڑک پر حادثے کے ذریعے قتل کی سازش۔ ان متوقع اقدامات قتل میں ذوالفقار علی بھٹو کو سیکیورٹی وارڈ یا پورے جیل میں آتش زنی کے ذریعے ہلاک کرنے کا اقدام بھی پیش نظر تھا۔ سیکیورٹی وارڈ میں سرنگ لگا کر فرار ہونے یا بھگالے جانے کی کوشش، زمینی حملے سے اغوا کی کوشش، ہوائی حملے کے ذریعے اغوا کی کوشش، باہر کی مدد یا باہر کی مدد کے بغیر جیل کے اندر فساد برپا کر کے یا غدر مچا کر مسٹر بھٹو کی رہائی کی کوشش، جیل یا سپریم کورٹ پر یا راستے میں عوام کا ہجوم حملہ۔ جیل پولیس اور فوج کی سیکیورٹی فورس کو ان تمام متوقع کارروائیوں کی صورت میں درج ذیل واضح اور قطعی ذمہ داریاں تفویض کی گئی تھی۔ جیل کے اندر داخل ہونے کے بعد جیل کی چار دیواری میں بڑے قیدی مجرم کے تحفظ کی تمام تر ذمہ داری جیل حکام پر تھی۔ سپرڈنٹ جیل اور اس کے ماتحت حملہ کو درجے والے کسی بھی ہنگامی صورتحال میں ذوالفقار علی بھٹو کی پوری حفاظت کا ذمہ دار قرار دیا گیا تھا۔ جیل سے باہر مسٹر بھٹو کی حفاظت کا فرائض راولپنڈی ڈسٹرکٹ پولیس کے ذمہ تھا۔ جیل سے سپریم کورٹ تک اور سپریم کورٹ کے اندر حفاظت کی ذمہ داری ایس ایس پی راولپنڈی اور اس کے زیر کمان پولیس فورس پر عائد تھی اور USSP کسی بھی ہنگامی صورتحال کے لیے تیار رہتا تھا۔ ان کارروائیوں کی نگرانی، انتظام اور بروقت رہنمائی فوج کے ذمہ تھی۔ سیکیورٹی بٹالین کمانڈرز کو مارشل لا کی جانب سے حفاظتی اقدامات کی اعلیٰ تر نگرانی کا سونپا گیا تھا۔ مئی 1978 عیسوی کے دوسرے ہفتے میں یعنی بھٹو صاحب کی پنڈی جیل میں آمد سے صرف چند روز بیشتر مجھے اطلاع دی گئی کہ ایک انٹیلیجنس ایجنسی کی طرف سے فلاں صاحب ضروری سامان کرا آئیں گے اور سیکیورٹی وارڈ کی اس کوٹلی جہاں بھٹو صاحب کو رکھنا مقصود ہے کچھ خفیہ آلات نصب کریں گے تاکہ سیکیورٹی کا جامع اور مکمل بندوبست ہو سکے۔ چنانچہ اگلی صبح ایک ڈائریکٹر کے ہمراہ ٹیکنیشینز آئے اور انہوں نے اس کوٹلی کی دیوار میں خفیہ جاسوسی آلات نصب کیے جس میں بھٹو صاحب کو رکھا جانا تھا۔ یہ آلات وائرلیس کے علاوہ زیر زمین تار سے بھی جوڑ دیے گئے جو جیل سپرڈنٹ کے دفتر کے متصل کمرے میں لے جایا گیا۔ ایک دو ہفتوں بعد یہ زیر زمین تار بڑھا کر میری پلٹن کے ہیڈ کوارٹر کے ایک کمرے تک بھی پہنچا دیا گیا تاکہ جیل میں کسی کو بھی معلوم نہ ہو سکے کہ ان خفیہ آلات سے کس وقت کام لیا جاتا ہے اور کس وقت ڈیوٹی پر انٹیلیجنس کے خاص آدمی موجود نہیں ہوتے۔ شروع میں یہ آلات پورا دن اور گئی رات کام کرتے رہے، مگر چند ہفتوں بعد چونکہ بھٹو صاحب کے پاس رات کو کوئی آدمی نہیں جاتا تھا، اس لیے آپریٹر ان آلات کو شام 8-9 بجے کے قریب بند کر کے واپس چلے جاتے اور پھر صبح آ کر تمام دن نگرانی کی جاتی۔ خرابی یا ترمیم کی حالت میں آلات تک پہنچنے کے لیے سیکیورٹی وارڈ کے شمالی 2 کمرے ایک نئی دیوار تعمیر کر کے الگ کر دیے گئے اور انہیں جیل کے ہر شخص آؤٹ آف باؤنڈری ایریا قرار دیا گیا تاکہ یہ خفیہ آلات ان کی پہنچ سے باہر اور محفوظ رہے۔ یہ تھے وہ حفاظتی اقدامات جو اسیری کے دوران بھٹو صاحب کی حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے ان کو سینٹرل جیل راولپنڈی لانے سے پہلے عمل میں لائے گئے۔
ویسے ان کی اسیری کے دوران نت نئے واہمے اور مفروض جنم لیتے رہے اور ان کے توڑ بھی صادر ہوتے رہے۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے ذوالفقار علی بھٹو کی شخصی ہیبت عوامی مقبولیت کی شدید دہشت کاری ہے، اور ان تحت در تحت حفاظت اقدامات کے باوجود کسی غیر متوقع اور اچانک اقدام سے بھٹو صاحب کے بچ نکلنے کے کئی امکانات موجود۔ سنگ و آہن کی دیواروں اور فولادی چھتوں کے اندر محبوس ایک شخص کی نگرانی پر معمور دائرہ و دائرہ مسلح دستوں کی موجودگی نے بھی ہماری نیندیں حرام کر رکھی تھی، لیکن دوسری طرف جب میں بھٹو صاحب کی طرف دیکھتا تو وہ ہمیشہ مجھے بے پرواہی اور بے نیازی ہی کے عالم میں نظر آتے۔